الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ۔ فیضان ریاض الصالحین جلد 1 باب اخلاص و نیت کا بیان۔ حدیث نمبر 9۔ ترجمہ حدیث۔ حضرت سیدنا ابو بکر نفیع بن حارث ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیکر عظمت و شرافت محبوب رب العزت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان تلواریں لیے ایک دوسرے پر حملہ آور ہوں تو قاتل و مقتول دونوں آگ میں ہیں۔ راوی فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، قاتل تو واقعی اس کا حقدار ہے، مگر مقتول کا کیا قصور ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ بھی تو اپنے مقابل کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ شرح حدیث۔ قاتل و مقتول کب جہنمی ہوں گے؟ حضرت سیدنا ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری مرکات شرح مشکات میں اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، حرام فعل کا ارادہ کرنا ان افعال سے ہیں جن پر مواخذہ ہے، اور یہ قاتل و مقتول دونوں کے جہنمی ہونے کا حکم اس وقت ہے جب دونوں ہی ایک دوسرے کے قتل کے ارادے سے حملہ آور ہوں۔ اگر ان میں سے ایک نے دفاع کا ارادہ کیا اور اس کی طرف سے پہل بھی نہ ہوئی، مگر صرف دوسرے کے مارنے کی وجہ سے اس نے اس کو قتل کر دیا، تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو اپنی جان بچانے کی شرعاً اجازت دی گئی ہے۔ علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمۃ اللہ الغنی عمدۃ القاری میں فرماتے ہیں، علماء اکرام رحمہم اللہ السلام نے فرمایا کہ قاتل و مقتول دونوں آگ میں ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ دونوں آگ کے مستحق ہیں، لیکن ان دونوں کا معاملہ اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے۔ اگر وہ چاہے تو دونوں کو دوزخ کا عذاب دے، اور اگر چاہے تو دونوں کو معاف فرما کر بالکل ہی عذاب نہ دے۔ دنیا کی وجہ سے قتل۔ علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی قدس سرہ النورانی فتح الباری میں فرماتے ہیں، علامہ بزار علیہ رحمۃ اللہ غفار نے اس حدیث پاک کی مراد بیان کرتے ہوئے فرمایا، یعنی جب تم دنیا کی وجہ سے ایک دوسرے کو قتل کرو تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں، اور اس کی تائید مسلم شریف کی اس حدیث سے ہوتی ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک لوگوں پر ایسا زمانہ نہ آ جائے کہ قاتل کو معلوم نہ ہو کہ اس نے کیوں قتل کیا، اور مقتول کو یہ معلوم نہ ہو کہ اسے کیوں قتل کیا گیا ہے۔ عرض کی گئی کہ ایسا کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ بکثرت خون ریزی ہوگی اور قاتل و مقتول دونوں جہنمی ہوں گے۔ علامہ قرطبی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے فرمایا، اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ جو لڑائی جہالت کی بنا پر دنیاوی غرض کے لیے ہو یا نفسانی خواہش کی پیروی ہو تو قاتل و مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان فرماتے ہیں کہ جب دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو ناحق قتل کرنے کے ارادے سے کسی بھی ہتھیار مثلاً تلوار، خنجر، بندوق وغیرہ سے حملہ ور ہوں اور ان میں سے کوئی ایک دوسرے کو قتل کر دے تو قاتل و مقتول دونوں کی سزا جہنم ہے۔ قاتل تو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے اور مقتول قتل کے پختہ ارادے کی وجہ سے، کیونکہ اگر پہلے اس کا وار چل جاتا تو یہ اسے قتل کر دیتا، لہٰذا اسے بھی قتل ہی کا گناہ ملے گا۔ لیکن یہ حکم اس وقت ہے جب دونوں باطل پر ہوں، اگر کوئی ایک حق پر ہو تو صرف باطل والا ہی گناہ گار ہوگا۔ جیسے کوئی مسلمان اپنا مال، عزت یا جان بچانے کے لیے کسی چور ڈاکو سے مزاحمت کو مقابلہ کرتے ہوئے قتل ہو جائے تو چور ڈاکو ہی جہنمی ہوں گے، جبکہ یہ قتل ہونے والا شہید کا مرتبہ پائے گا۔ قاتل ناحق کا عذاب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن و حدیث میں اس گناہ پر بہت سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے کہ مدتوں اس میں رہے، اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی،
اور اس کے لیے تیار رکھا ہے بڑا عذاب۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ ترجمہ کنز ایمان، جس نے کوئی جان قتل کی بغیر جان کے بدلے یا زمین میں فساد کیے تو گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کیا، اور جس نے ایک جان کو جلا لیا بچایا اس نے سب لوگوں کو جلا لیا۔ قتل ناحق کی مذمت میں 3 روایات۔ ایک، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بروز قیامت قاتل کو 1000 مرتبہ قتل کیا جائے گا۔ عاصم بن ابی النجود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے ابو زرعہ 1000 مرتبہ؟ ابو زرعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس آلہ سے اس نے قتل کیا اس کی 1000 ضربیں۔ 2، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کے نزدیک ایک مومن کا قتل دنیا کے زوال سے بڑھ کر ہے۔ 3، حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی حاشر رسول صابر و شاکر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ عز و جل کی ہاں ایک مومن کا قتل دنیا کے زوال سے بڑھ کر ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے حضرت سیدنا حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے سگے بھائی قابیل نے ناحق قتل کیا تھا۔ مختصر واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا قتل قابیل و حابیل دونوں حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے فرزند تھے۔ حضرت سیداتنا حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ قابیل کے ساتھ اکلیمہ اور حابیل کے ساتھ لیوذا پیدا ہوئی۔ اس وقت یہ دستور تھا ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کے لڑکی سے نکاح کیا جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے حابیل کا نکاح اکلیمہ سے کرنا چاہا مگر قابیل اس پر راضی نہ ہوا کیونکہ اکلیمہ زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے وہ اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ اکلیمہ تیری ساتھ پیدا ہوئی ہے اس لیے وہ تیری بہن ہے، تیرا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابیل اپنی ضد پر آرا رہا۔ بالآخر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ تم دونوں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنی قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اکلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی یہ نشانی تھی کہ آسمان سے ایک آگ اترتی اور اسے جلا ڈالتی۔ چنانچہ قابیل نے گیہوں کی کچھ بالی اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کے گیہوں کو چھوڑ دیا۔ اس پر قابیل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہو گیا اور اس نے حابیل کو قتل کر دینے کی ٹھان لی اور حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ حابیل رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں قربانی قبول کرنا اللہ عز و جل کا کام ہے اور وہ اپنے متقی بندوں ہی کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو متقی ہوتا تو ضرور تیری قربانی قبول ہوتی۔ ساتھ ہی حضرت حابیل نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تو میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھ پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میں اللہ عز و جل سے ڈرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ تجھ ہی پر پڑے اور تو ہی جہنمی ہو کیونکہ بے انصافوں کی ہی سزا ہے۔ آخر قابیل نے اپنے بھائی حضرت سیدنا حابیل رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کر دیا۔ بوقت قتل ان کی عمر 20 برس تھی اور قتل کا یہ حادثہ مکہ مکرمہ میں جبل ثور کے پاس یا جبل حرا کی گھاٹی میں ہوا۔ بعض کا قول ہے کہ شہر بصرہ میں جس جگہ مسجد اعظم بنی ہوئی ہے وہاں بروز منگل یہ سانحہ رونما ہوا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انسان کو مردہ دفن کرنا کس نے سکھایا؟ حضرت سیدنا حابیل رضی اللہ تعالیٰ سے پہلے دنیا میں کوئی آدمی نہ مرا تھا، اس لیے قابیل پریشان تھا کہ بھائی کی لاش کا کیا کرے۔ چنانچہ کئی دن تک وہ لاش کو اپنی پیٹھ پر لادے پھرتا رہا۔ پھر اس نے 2 کوے لڑتے دیکھے جن میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کھرید کر ایک گھڑا کھودا اور مرے ہوئے کوے کو اس میں ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو
زمین میں دفن کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے قبر کھودی اور بھائی کی لاش کو دفن کر دیا۔ قرآن کریم میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ پارہ 6 سورۃ مائدہ آیت نمبر 27 تا 31 میں بیان کیا گیا ہے۔ 7 دن تک زلزلہ۔ قابیل بہت ہی گورا اور خوبصورت تھا، مگر بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل سیاہ و بدصورت ہو گیا۔ 7 دن تک زمین میں زلزلہ رہا۔ وحوش و طیور، درندوں اور پرندوں میں اضطراب اور بے چینی پھیل گئی۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنے فرزند ارجمند حضرت سیدنا حابیل رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کا بہت رنج ہوا، یہاں تک کہ 100 برس تک کبھی آپ کو ہنسی نہ آئی، اور آپ علیہ السلام نے سریانی زبان میں شعر پڑھا جس کا عربی ترجمہ ہے کہ تغیرت البلاد ومن علیہا فوجہ الارض مغبر قبیح تغیر کل ذی لون وطعم وقلب شاشہ الوجہ الصبیح۔ ترجمہ: تمام شہروں اور ان کے باشندوں میں تغیر پیدا ہو گیا اور زمین کا چہرہ غبار آلود اور قبیح ہو گیا، ہر رنگ اور مزہ والی چیز بدل گئی اور گوڑے چہرے کی رونق کم ہو گئی۔ قتل ناحق ایسا قبیح برا فعل ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کا دین و ایمان بھی برباد ہو سکتا ہے۔ قابیل بھی اس گناہ کی وجہ سے کفر کے دلدل میں پھنس کر دائمی عذاب کا مستحق ہوا۔ چنانچہ منقول ہے کہ آگ کا سب سے پہلا پجاری حضرت سیدنا حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے شدید غضبناک ہو کر قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا، تو وہ بد نصیب اکلیمہ کو ساتھ لے کر یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس لعین اس کے پاس آیا اور کہا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا کہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، لہذا تو بھی ایک مندر بنا کر آگ کی پوجا شروع کر دے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، اور یہی وہ شخص ہے جس نے آگ کی سب سے پہلے پوجا شروع کی۔ روئے زمین پر سب سے پہلا نافرمان انسان۔ روئے زمین پر سب سے پہلا اللہ عز و جل کی نافرمانی قابیل ہی نے کی کہ سب سے پہلے زمین پر قاتل ناحق کیا، اور یہی وہ پہلا مجرم ہے جسے سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ روئے زمین پر قیامت تک جو بھی قتل ناحق ہوگا قابیل اس میں حصہ دار ہوگا، کیونکہ اسی نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا۔ قابیل نے حسد و بغض کی وجہ سے اپنے بھائی کو ناحق قتل کر کے اللہ عز و جل کی نافرمانی کی، اپنے والدین کا دل دکھایا، زمین پر فساد پھیلایا، تو اسے بڑی بھیانک سزا ملی۔ قابیل کا عبرت ناک انجام۔ قابیل کا ایک لڑکا اندھا تھا، اس نے قابیل کو پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یوں یہ بدبخت آدھ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھوں مارا گیا۔ حضرت سیدنا شیث علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام۔ حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے 5 برس بعد حضرت سیدنا شیث علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، جبکہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی عمر شریف 130 برس کی ہو چکی تھی۔ آپ نے اپنے اس ہونہار فرزند کا نام شیث رکھا۔ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کا معنی ہے ہبۃ اللہ، یعنی اللہ عز و جل کا عطیہ۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام پر جو 50 صحیفے نازل ہوئے تھے، آپ نے حضرت سیدنا شیث علیہ السلام کو ان سب کی تعلیم دی اور ان کو اپنا وصی و خلیفہ اور سجادہ نشین بنایا، اور ان کی نسل کو خیر و برکت کی دعا دی۔ ہمارے پیارے نبی آخر الزماں سرور ذیشان رحمت عالمیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا شیث علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ دنیا میں پہلا ناحق قتل کس وجہ سے ہوا؟ دنیا میں سب سے پہلا ناحق قتل ایک عورت کی معاملے میں حسد کی وجہ سے ہوا، لہٰذا عورت کے فتنے میں مبتلا ہونے سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ حسد کی تباہ کاری۔ قابیل نے حسد کی بیماری میں مبتلا ہو کر اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حسد انسان کی کتنی بری اور خطرناک قلبی بیماری ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، ترجمہ کنز ایمان، اور حسد والے کی شر سے جب وہ مجھ سے جلے، فرما کر حکم دیا کہ حاسد کے حسد سے خدا کی پناہ مانگتے رہو۔ حسد کی تعریف: کسی کی نعمت کے چھن جانے کی آرزو کی جائے، یہ حسد ہے۔ حجت الاسلام
حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی منہاج العابدین میں فرماتے ہیں، اپنے مسلمان بھائی سے ایسی نعمت چھن جانے کے ارادے کا نام حسد ہے جس میں اس مسلمان کے لیے بہتری اور بلائی ہو، اور اگر چھن جانے کا ارادہ نہ ہو بلکہ یہ ارادہ ہو کہ ایسی ہی نعمت مجھے بھی مل جائے تو یہ حسد نہیں بلکہ اسے غبطہ کہتے ہیں۔ برا طریقہ رائج کرنے کا وبال۔ قتل ناحق کتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی وجہ سے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا بیٹا اپنے باپ کے دربار سے رائندہ درگار ہوا اور کفر و شرک میں مبتلا ہو کر مرا، اور قیامت تک ہونے والے ہر خون ناحق میں حصہ دار بن کر عذاب جہنم میں گرفتار رہے گا۔ معلوم ہوا کہ جو شخص کوئی برا طریقہ ایجاد کرے تو قیامت تک جتنے لوگ اس برے طریقے پر عمل کریں گے سب کے گناہ میں وہ برابر کا شریک اور حصہ دار بنے گا۔ اللہ عز و جل ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو سچا پکا مسلمان بنائے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے ذریعہ مغفرت بنائے، ہم سب کو قتل و غارت گری، فتنہ و فساد اور دیگر بری عادتوں سے محفوظ رکھے اور دین و دنیا کی بلائیاں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی گلدستہ۔ حبیل کے حروف کی نسبت سے حدیث مذکور اور اس کی وضاحت سے ملنے والے 5 مدنی پھول۔ 1، یہ حدیث اس قتال لڑائی پر محمول ہے جو بلا وجہ شرعی ہو یا دیانت کے ساتھ تعویل و اجتہاد کی بنا پر نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ باغی خواہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو اس سے لڑنا جائز ہے۔ 2، گناہ کا پختہ ارادہ بھی گناہ ہے۔ ہاں، گناہ کا صرف خیال آنا گناہ نہیں۔ چور چوری کرنے نکلا مگر اتفاقاً نہ کر سکا، گناہ گار ہو گیا۔ فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ ارادہ کفر بھی کفر ہے۔ 3، جو برائی رائج کرے تو جتنے بھی لوگ اس برائی میں مبتلا ہوں گے سب کا گناہ اسے ملے گا اور اس کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ 4، عورت کا فتنہ بہت بڑا ہے، انسان اگر اس فتنے میں مبتلا ہو جائے تو اس کا دین و ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ 5، حسد کی بیماری میں مبتلا انسان بڑے بڑے گناہ کرنے سے بھی نہیں چوکتا، حاسد کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں بری سوچ، برے افعال اور بری صحبت سے محفوظ رکھے اور ہمارا حشر اپنے نیک بندوں کے ساتھ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔